السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PPSC عربک لیکچرر انٹرویو کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں انٹرویو کے دوران پوچھے گئے سوالات کو حل کیا گیا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ طبقہ اولیٰ ہم پڑھ رہے تھے۔ عربی ادب کے اندر جو شعراء ہیں ان کے 4 طبقات ہیں: طبقہ اولیٰ جاہلی شعراء، طبقہ ثانیہ مخضرم شعراء، اور طبقہ ثالثہ اسلامی شعراء، اسی طرح طبقہ رابعہ مؤلد شعراء۔ تو ہم طبقہ اولیٰ پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، جس میں 7 بڑے شعراء ہم نے ان کا ذکر کیا، ان کے حالات زندگی ذکر کیے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے طبقہ ثانیہ، یعنی مخضرم شعراء جو تھے ان کے حالات زندگی پڑھیں گے اور جانیں گے وہ کون کون سے تھے اور مخضرم شعراء کسے کہا جاتا ہے۔ وہ شعراء جنہوں نے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اور پھر زمانہ اسلام دونوں میں اشعار کہے اور اشعار کے اندر شہرت پائی اور نام کمایا، ایسے شعراء کو مخضرم شعراء کہا جاتا ہے، جنہوں نے دونوں زمانوں کے اندر یعنی جاہلیت میں بھی اشعار کہے اور اشعار کے اندر ان کی شہرت تھی، پھر زمانہ اسلام جب آیا تو اسلام کے بعد بھی انہوں نے اشعار کہے اور اس میں بھی ان کی شہرت رہی، تو ایسے شعراء کو مخضرم شعراء کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 شعراء ہیں جو بڑے، جن کا معروف نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں بڑے شعراء، ان کا شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الولید حسان بن ثابت انصاری ان کا مکمل نام تھا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، زمانہ جاہلیت میں یہ انہوں نے پرورش پائی اور بڑے ہوئے اور شعر و شاعری میں زندگی گزاری۔ آپ شاہان مناظرہ اور غساسنہ کی مدح و ستائش کرتے تھے بادشاہوں کی، اور ان سے تحفے تحائف وغیرہ لیتے تھے، لیکن غسانی بادشاہوں میں سے آل جفنہ کی بہت زیادہ مدح سرائی کی آپ نے، اور زیادہ تر انہی کے پاس آپ مدد مانگنے کے لیے جاتے تھے، تحفے تحائف وغیرہ لینے کے لیے، اور وہ بھی ان پر عطیات کی بارش کرتے تھے اور انہیں نعمتوں سے مالا مال کرتے تھے۔ ان کے اشعار سن کر ان کے اسلام لانے اور ان کے نصرانی مذہب ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا ان کے عطیات وغیرہ میں۔ قسطنطنیہ سے مسلسل ان کے تحفے تحائف آتے رہتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو دیگر انصار کے ساتھ حضرت حسان بھی اسلام لے آئے، اور پھر آپ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور تعریف و توصیف کے لیے آپ نے وقف کر دیا اپنے آپ کو۔ جب کفار قریش کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسے اشعار کہتے تھے جو آپ کی شان کو مناسب نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اسلحہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کی ہے، اور انہیں زبان سے مدد کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو یعنی آپ نے ایک سوالیہ انداز میں یہ بات کی کہ جس طرح صحابہ کرام نے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت اسلحے کے ساتھ کی ہے، تو زبان سے انہیں کون سی چیز روک رہی ہے، تو زبان سے کیوں نہیں حمایت کرتے؟ تو اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر آپ نے لمبی زبان کو ناک کی نوک پر مارتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس کے بدلہ میں بصرہ اور صنعاء کے برابر بھی زبان ملے تو قبول نہ کروں گا۔ خدا کی قسم، اگر میں اس چٹان پر رکھ دوں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، اور اگر بالوں پر رکھ دوں تو مونڈ ڈالے۔ تو یہ حضرت حسان نے یہ کلمات کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تو ان کفار کی حجو کیسے کہے گا، میں بھی تو اس خاندان کا فرد ہوں۔ تو حضرت حسان فرماتے تھے کہ میں آپ کو ان میں سے اس طرح بچا نکالوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی میں ان کی ایسے حجو کروں گا
اور ایسے ان کے خلاف شعر پڑھوں گا کہ آپ کو وہاں سے ایسے نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حجو کہو، روح القدس تیرے ساتھ ہے۔ پھر حضرت حسان نے کفار کی حجو کہی اور ان کے اشعار کے ذریعے کفار کا منہ بند کر دیا، اور آپ کی زبان کے نشتر انہیں اس طرح چبھتے تھے جیسے تاریک رات میں لگنے والے تیروں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کفار کی اس طرح حجو کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شہرت ہوئی اور آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ اور حضرت حسان جاہلیت میں بستیوں کے شاعر کہلائے جاتے تھے، جبکہ دور نبوت میں شاعر رسول اور شاعر اسلام کہلائے جاتے تھے۔ آپ کے اشعار میں فخر، حماسہ، مدح اور حجو گوئی کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ تمام موضوعات زوردار الفاظ اور قوی اسلوب کے متقاضی ہیں۔ ابتدا میں ان کی شاعری پر غریب الفاظ اور غیر مانوس اسلوب کا کچھ اثر ہوا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر دین کی رواداری، کینہ اور بغض کے خاتمے اور بڑھاپے کی آمد کی وجہ سے آپ کے اشعار میں ٹھہراؤ آ گیا۔ جب تک آپ زندہ رہے عزت و وقار کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ بیت المال سے آپ کی ضروریات زندگی پوری کی جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ 120 برس کی عمر تک زندہ رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 54 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ یہ تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی مخضرمی شعراء میں سے ہیں۔ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں بہترین شاعری کی انہوں نے۔ کعب بن زہیر یہ جاہلی شاعر جو تھے، زہیر بن ابی سلمہ، یہ جو پیچھے پہلے طبقے میں جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ادب و حکمت کی آغوش میں ہی یہ جوان ہوئے، اور یہ جوان ہوتے ہی ایک بلند پایہ شاعر بن گئے تھے۔ جب اسلام پھیلا تو یہ اور ان کا بھائی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر ان کو کوئی کام پڑ گیا، یہ پیچھے مڑ گئے، اور ان کا بھائی جو تھا وہ اکیلا آ گیا۔ تو ان کے بھائی نے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب کعب کو اپنے بھائی کے اسلام لانے کا علم ہوا تو وہ کعب بن زہیر جو تھے وہ سخت ناراض ہوئے اور اسے اسلام سے روکا، اور پھر اس کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے، ایسے اشعار کہے جنہیں کا حجو کہا جاتا ہے۔ اس حجویہ شاعری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون بہانا جائز قرار دے دیا آپ نے۔ لوگ اس کے قتل کے درپے ہو گئے، یعنی یہ کعب بن زہیر کو مارنے کے لیے۔ اس کے بھائی کو اس پر ترس آ گیا، اسے اسلام کی نصیحت کی اس نے، تو پھر یہ توبہ پر مائل کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ مان گئے۔ حضرت کعب بن زہیر کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ آپ سے معافی مانگ لیں اور آپ کو راضی کر لیں، لیکن یہ پھر پہلے نہیں مانے، مگر جب کعب بن زہیر کو کسی نے پناہ نہیں دی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ درمیان میں ڈال دیا، اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے اپنا ایک مشہور قصیدہ کہا جسے کہا جاتا ہے ایک لامیہ قصیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کے بعد ان کو معاف کر دیا اور ان کی جان کی امان بخش دی، اور اپنی چادر اتار کر انہیں دے دی۔ وہ چادر پھر ان کے خاندان میں ہی رہی، حتیٰ کہ حضرت معاویہ نے ان سے 40,000 درہم میں وہ چادر خرید لی۔ پھر یہ اموی اور عباسی خلفاء کے پاس رہی، حتیٰ کہ خلافت بنو عثمان میں منتقل ہونے کے ساتھ ہی یہ چادر بھی ادھر ہی منتقل ہو گئی۔
کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلستان نظم اور چمنستان شعر میں پرورش پائی، چنانچہ اس میں شاعری کا ان میں ایک ملکہ جو تھا بہت زیادہ پختہ تھا۔ بچپن میں ہی ان کی شاعرانہ صلاحیتیں سامنے آ گئی تھیں۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی شاعری شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کے والد بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ان کی تربیت میں شاعری سیکھی تھی۔ ان کے بعد ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں زمانوں میں انہوں نے شاعری کی ہے۔ ان کا مکمل نام تھا تماظر بنت عمر بن الشرید سلیمیہ، لیکن ان کا لقب خنسا تھا تو یہ مشہور خنسا کے نام سے ہو گئی۔ انہوں نے شرافت اور بزرگی کے ماحول میں پرورش پائی۔ ان کے باپ اور دو بھائی معاویہ اور صغر مضر قبیلہ کی شاخ بنو سلیم کے سردار تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسن و ادب کی مرقع تھیں۔ ان کو بڑے بڑے شہسوار اور سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اپنی قوم میں شادی کرنے کو ترجیح دی۔ لیکن جب زمانہ گزرا تو ان کے بھائی معاویہ اور صغر ان دونوں کی موت کی شکل میں ان کے گھر کے 2 ستون گرا دیے گئے۔ یعنی یہ بہت زیادہ غم زدہ ہوئیں، سخت ان کے اوپر غم طاری ہوا ان دونوں بھائیوں کی موت کی وجہ سے۔ ان پر یہ دل کھول کر روئیں اور ان کے بڑے رقت آمیز اور درد انگیز مرثیے انہوں نے اپنے بھائیوں کی موت پر کہے، خصوصاً جو صغر ان کے بھائی تھے ان کے بارے میں انہوں نے بہت ہی رقت امیز مرثیے کہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے احسان کرنے والے تھے اور ان سے پیار و محبت کرنے والے تھے اور بہادر تھے۔ تو وہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں حضرت خنسا، اور پھر یہ مسلمان ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ شعر سنائے۔ آپ ان کے شعر سن کر آپ کو اچھا لگا اور آپ نے اشتیاق ظاہر کیا کہ اور بھی اس طرح کے شعر سناؤ۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد بھی اپنے باپ اور بھائیوں کی موت پر مرثیے پڑھتی رہیں اور اشعار کہتی رہیں رنج و غم کی وجہ سے، اور یہ اکثر و بیشتر اسی غم میں روتی رہتی تھیں۔ تو وہ کہتی تھیں کہ پہلے میں اس غم میں روتی تھی کہ ان کا بدلہ نہیں لیا گیا میرے بھائی اور میرے باپ کا، لیکن اب میں وہ اس لیے روتی ہوں کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے تھے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ تو بہرحال یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ ہیں جن کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ تو جب آپ کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو آپ نے اس خبر پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے عزت بخشی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اپنی رحمت کی قرارگاہ میں اکٹھا کریں گے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری کو ہادیہ میں انتقال کر گئیں۔ عرب کے شعراء کے 4 طبقات میں سے ہم نے آج دوسرا طبقہ پڑھا ہے، یعنی مخضرم شعراء، جس میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ان کے حالات زندگی تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔